بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ جو مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ بندے کو سونے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا کیا طریقہ رہا ہے، اور تابعین کا کیا طریقہ رہا ہے، تبع تابعین کا کیا طریقہ رہا ہے۔ دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے، جو ہمارے چینل کے اوپر نیوز آتی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری جو بھی نیو نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سونا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے یا سنت ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، فرض میں، واجب میں، مستحب میں اور سنت میں کیا کیا فرق ہے۔ تو دوستو، فرض جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح حج بیت اللہ کا حج کرنا یہ بھی فرض ہے، بیت اللہ کا حج ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، یہ رب کی طرف سے فرض ہوتا ہے رب کا۔ اور واجب جو ہوتا ہے وہ فرض اور واجب کے درمیان فرق یہ ہے، فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کو لوٹانا پڑتا ہے، واجب جو ہے اگر چھوٹ جائے تو اس کا جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بندے کی نماز میں واجب چھوٹ جائے تو بندہ سجدہ سہو کرتا ہے تو واجب کی جو کثرت ہوتی، جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مستحب اسے کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں اگر بندہ کر بھی لے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو تب بھی ٹھیک ہے، یعنی کرے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں، کوئی دیت نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح سنت کی طرف چلتے ہیں۔ سنت کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مؤکدہ ہے، جس میں آپ نے ہمیشہ کی اختیار کی ہو، آپ نے اس کو نہ چھوڑا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں، اسی طرح فجر کی 2 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، آپ نے اس میں ہمیشہ کی اختیار کی۔ اب چلتے ہیں غیر مؤکدہ کی طرف۔ سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہمیشہ کی اختیار نہ کی ہو، آپ نے کبھی وہ پڑھی ہوں، کبھی آپ نے چھوڑ دی ہوں، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ عصر کی نماز کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اسی طرح عشاء کی نماز کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر مؤکدہ ہیں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سونا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو دوستو، فرض تو نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ پاک کی ذات سونے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے۔ جب وہ ذات پاک ہے تو یہ فرض نہ ہوا۔ اسی طرح واجب بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اب چلتے ہیں سنت کی طرف۔ سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، آپ بھی سوئے، آپ نے بھی آرام فرمایا، آپ نے رات کو بھی آپ سوئے، دوپہر کے وقت بھی آپ نے سوئے، تو آپ یہ سونا سنت ہے۔ اب چلتے ہیں کہ سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو، سوتے وقت جو سونے کی دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے بھی پڑھی، اور آپ کے طور طریقہ، آپ کے جو پیچھے چلنے والے صحابہ کرام نے، آپ نے بھی پڑھی، اور تابعین نے بھی اس کو پڑھا، اور تبع تابعین نے بھی اس دعا کو پڑھا۔ دوستو، پتہ چلتا ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جو صحابہ کرام نے جس دعا کو پڑھا، جس کو تابعین نے پڑھا، جس کو تبع تابعین نے پڑھا، ہمیں بھی وہی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ دعا مانگیں،
اور اول آخر درود شریف پڑھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں چاہیے جب ہم سوتے ہیں تو دعا پڑھنے سے پہلے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں اور یہ دعا پڑھ کے سوئیں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارے تابعین کا طریقہ ہے، ہمارے تابعین کا طریقہ ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کرنا بالکل نہ بھولے گا، شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولے گا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔